میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ بی بی سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بی بی نے کیا فرمایا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. وہ تعلیمات ہے یہ. بہرحال حجاب کا کرنا، حجاب کا ہونا، بہرحال ہر دور میں ہر جگہ طریقے سے اپنے اپنے طریقے سے حجاب ہے، لیکن بہرحال اصل تو یہ ہے کہ انسان ان حدود الہی کو قائم رکھے گفتگو کرتے وقت. اب جہاں، اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ جاب نہیں کر سکتی، خاتون پروفیشنل نہیں ہے نا، ایک زوجہ ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے بہرحال اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سوسائٹی میں، لیکن حدود ہوتے ہوئے، کیونکہ خاتون اول ہیں. ملائکہ جو ہیں وہ گھروں کی طرف آتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑی ہے تو وہ مطالبے کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے گھر کا دروازہ چھوڑا ہے انہوں نے. تو یہاں ہمیں آپ کو حدود رکھنا ہے. آج ایک وائف کا رول سوسائٹی میں کیا ہے؟ آج بہت امپورٹنٹ. آج جو معاشرہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ اضطراب والا معاشرہ ہے، بہت پرابلمیٹک سوسائٹی ہے. آپ کے سامنے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہٹ ہو رہی ہے وہ وومن ہے. وومن کو کہتے تو ہیں کہ وومن کے رائٹس ہونے چاہیے، وومن کی آزادی ہونی چاہیے، خاتون کا کردار ایسا ہونا چاہیے، خاتون کو یہ کرنا چاہیے. یہ سب سٹوریاں ہیں. یہ وومن کا کردار اسلام سے بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. وومن کا کردار یہ ہے کہ اس کا پہلا نیوکلیس اس کا گھر ہے. آج خاتون مثلا شکایت کرتی ہے، آتی ہیں کہ مثلا میرا شوہر ایسا ہو گیا، میرا شوہر یہ ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر شوہر باہر خراب ہوتا ہے، خاتون کا کردار ہے اس کے اندر. اگر کوئی خاتون باہر شوہر کو خراب کر سکتی ہے تو گھر والی اسے بنا بھی سکتی ہے اگر اس کی توجہ شوہر میں رہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے سب کی پرائرٹیز کو بدل دیا ہے. ایوری بڈی از بزی ود دیئر اون لائف. کوئی یوٹیوب پہ کھانے بنانے دیکھتا رہتا ہے، کوئی یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. بنتا کچھ بھی نہیں ہے، بنتا تو وہی ہے جو بننا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انسان انڈلج ہو گیا ہے اسی ایک فیک لائف میں، کہ آرٹیفیشل لائف ہے یہ. یعنی آپ ایک الگ اورا کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر. وومن کا رول سوسائٹی کے اندر ڈراموں میں جو آپ کے معاشرے میں آ رہے ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں یا نہیں ہے تو نیٹ فلکس کے جو سیزن آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ان کے اندر ایک خاتون کا کردار کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے وہ. لیکن کیا اسلام نے خاتون کو کنزیومر پروڈکٹ بنایا؟ نہیں. اسلام تو خاتون کو وہ مقام دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ مقام افضل نہ ہوتا تو یہ گھر فاطمہ کے گرد نہ گھومتا. جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنوہا، یعنی خدا فاطمہ کے صدقے اور ان کے بابا کے صدقے اور ان کے شوہر کے صدقے اور ان کے بچوں کے صدقے. مین کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. یعنی گھر اسی نیوکلیس سے کریٹ ہو رہا ہے. یہی ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے. مولا کائنات ان مشکلات میں کہ جہاں لوگ علی کے سلام نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مولا کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جب مولا کائنات گھر آتے تھے فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو غم دور ہو جاتا تھا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر ایسا ہے. آج ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں گھر آؤں تو میں گھر میں آ کر سکون حاصل کروں. باہر انسان ٹریفک میں ہے، کام میں ہے، سٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے. مرد کے لیے تو لوڈ یقیناً بہت زیادہ ہے. گھر آئے تو کیا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے سیکیور ہے، امن کی جگہ ہے. کیا ہم اول تو پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کریں جیسے میں نے کل کہا، پھر اگر وہ شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ سب کمرشل ہو گیا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ جانا، یہ سب کہانیاں اور فلمیں ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں اب ادھر ہی ہوتی ہیں، اب لائف میں اندر نہیں ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنے بھی باہر پریشان ہوں جب گھر کے دروازے پہ آئیں
تو ساری پریشانی باہر رکھ کے آئیں، اور گھر خالی ہاتھ بھی نہ آئیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ زوجہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنی مصیبت ہو، جب شوہر آئے تو اسے مسکرا کے ملو، تاکہ اس کی وہ تھکن دور ہو، مصیبت مشکل ہو اس کو بعد میں بتاؤ۔ یہاں تو وہ ابھی دفتر چھوڑتا نہیں ہے، آفس سے اٹھتا نہیں ہے، اس کو اتنے میسج چلے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی چلا جاؤں۔ جانے یہ سوسائٹی کی ریئلٹی ہے۔ آپ کا نیوکلیس ڈسٹرب ہے، اس ڈسٹرب نیوکلیس میں کیسے ایسے اولاد کی پرورش کریں گے جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا؟